اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ احقاف ہماری شروع ہو چکی تھی، آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 10 سے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 10 یہاں سے آج ہم شروع کریں گے۔ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم نے سوچا اگر یہ ان کان من عند اللہ، اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، وکفرتم بی، اور تم اس کا انکار کرتے رہے ہو، تو پھر تمہارا کیا حال بنے گا۔ پیچھے یعنی وہ اعتراض کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا تھا پچھلی، یعنی اس وقت بھی یہ اعتراض ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آج بھی ہوتا ہے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اگر وہ بشر ہوگا تو وہ نبی نہیں ہوگا۔ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اگر وہ بشر ہے تو وہ نبی نہیں ہے، لیکن اگر وہ نبی ہے تو پھر وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ تو پچھلی آیت میں اس بات کا جواب دیا گیا کہ میں نے نیا کوئی رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے جن کی طرف وحی کی گئی وہ بھی انسان ہی تھے، اور میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں اسی کی پیروی کر رہا ہوں۔ تو اس آیت میں یہ جو ہم نے آیت نمبر 10 پڑھی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم نے سوچا اگر یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا تو تمہیں پتہ ہے اس کا حال، اس کا نتیجہ قیامت والے دن کیا نکلے گا، پھر تمہارا کیا حال ہوگا، انکار کرنے کی صورت میں تمہارا کیا بنے گا۔ یہ آیت اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تاکہ عقیدہ رسالت کو مضبوط کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان مضبوط ہو کہ نبی اگر تمہارے درمیان رہے 40 سال تک، نبی اگر بشر ہیں تو یہ نبی ہو سکتے ہیں، اللہ ان کو چن سکتا ہے، نبوت ان کو مل سکتی ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، اور حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو گواہی دے چکا ہے تم میں ایک گواہی دینے والا بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی ہی کتاب میں، یعنی ایک ایسی کتاب بنی اسرائیل کے پاس جو کتاب آئی، جو عالم تھے اس وقت کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، بنی اسرائیل تھے نا، ان کے پاس کتابیں تھیں، یہ اہل کتاب سمجھے جاتے تھے، اور جو ان کے عالم تھے عبداللہ بن سلام کا یہاں پر اشارہ ہے، یہودی عالم، یعنی ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہمارے یہاں کوئی پہلے کچھ جاننے والا ہو، ہمارے اس کے ساتھ تعلقات ہوں، اور وہ کوئی خبر بھی دیتے ہیں کہ دیکھو ایسی ٹیکنالوجی کی ایسی چیز آنے والی ہے، اور کوئی بھی چیز آ جائے ہم جائیں گے نا، آپ تو پہلے ہمیں بتاتے تھے کہ ایسی چیز آنے والی ہے، اب آپ بتائیں صحیح چیز آ گئی، وہی چیز ہے نا جس کے بارے میں آپ بتاتے تھے، وہی چیز ہے نا جس کے بارے میں آپ خبر دیتے تھے۔ تو یہ وہ جو عالم تھے عبداللہ بن سلام، یہودی عالم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ تو عالم ہیں، آپ بتائیے، آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو ہمیں پہلے ہی خبر دیتے تھے، آپ بتائیے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آئے ہیں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا یہ وہی سچے نبی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ سب یہودی عالم مکر گئے، سب نے انکار کیا، ضد، ہردرمی اور سرکشی کی وجہ سے، حالانکہ انہوں نے پہچان لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ چونکہ عقیدہ رسالت کو مضبوط کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گواہی دی ایک بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے، یہاں سے مراد یہودی عالم عبداللہ بن سلام، یہ ایمان بھی لے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی بہت بڑی بات ہے کہ یہودیوں کے عالم میں سے کوئی ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کہ اب اور مذاہب ہیں، ٹھیک ہے، کرسچن کا کوئی مذہب کا کوئی عالم ہو اور وہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، تو تمام کرسچن لوگوں کے لیے ایک ثبوت ہوتا ہے کہ ایک عالم پڑھا لکھا جو پہلے دعوت دیتا تھا، اب اس نے جب اسلام قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ دین اسلام سچا مذہب ہے۔ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں، کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، یہودیوں کو، نصارہ کو، دیکھو تم میں سے ایک یہودی عالم بھی ایمان لے آئے ہیں،
اور انہوں نے گواہی بھی دے دی، وہ شہید شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور انہوں نے گواہی بھی دے دی کہ واقعی ہماری کتاب میں جو پیشین گویاں کی گئی تھیں وہ واقعی یہ سچے رسول ہیں، یہ وہی نبی ہیں۔ فآمنوا واستکبرتم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایمان لے آئے اور تم تکبر کر رہے ہو۔ تم تو پہلے ان یہودی عالم کے ہر بات کو صحیح سمجھتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے، ان سے ہر بات پوچھا کرتے تھے، جب وہ ایمان لے آئیں تو اب تمہیں کس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ تمہارے سامنے نمونہ ہے، تمہارے پڑھے لکھے عالم یہودی عبداللہ بن سلام جب وہ ایمان لے آئے، انہوں نے تکبر نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم تکبر کر رہے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، جو ہدایت لینا نہ چاہے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے تھے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ بہتر ہوتا قرآن، کوئی خبر خیر والی بات ہوتی تو ہم سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت نہ لے جاتے۔ کتنا تکبر ہے نا، کہتے تھے ہم بڑے دانشور لوگ ہیں، ہم ہر لحاظ سے معاشرے میں سرکردہ لوگ ہیں، ہماری ہر طرف جو ہے سمجھ بوجھ چلتی ہے، ہم بہت ایکٹیو لوگ، اگر یہ دین سچا ہوتا تو ہم سب سے پہلے اس کی طرف مائل ہونے والے نہ ہوتے، اور ہمیں اس قرآن میں کوئی کشش محسوس نہ ہوتی۔ ہمیں تو اس میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی بھلائی والی بات نہیں۔ اگر یہ بھلائی والی بات ہوتی تو یہ غریب الغربا گھٹیا لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلے کون تھے؟ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ تو تھے، ان کا تعلق تو اونچے گھرانے سے تھا، لیکن ایمان لانے والوں میں زیادہ تر غریب مفلس لوگ تھے، غریب لوگ تھے، غلام تھے، وہ لوگ ایمان لانے والے تھے۔ ان کا تکبر دیکھیے، کہنے لگے اگر یہ صحیح قرآن ہوتا، اگر اس میں کوئی خیر کی بات ہوتی تو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو دانشور لوگ ہیں، ہمیں سب سے پہلے سمجھ آ جاتی، ہم فوراً دین کی طرف مائل ہوتے۔ یہ بے وقوف لوگ، یہ گھٹیا قسم کے لوگ، یہ کمزور لوگ، غریب الغربا لوگ، یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی خیر والی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں کہتے تھے، کیونکہ ان کی لونڈی حضرت زنیرہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، حضرت عمر اس کو بہت مارتے تھے، بہت زیادہ مارتے تھے اپنی لونڈی زنیرہ کو۔ تو کہنے لگے اگر ایمان والی بات ہوتی سچی، اگر اسلام سچا ہوتا، قرآن سچا ہوتا، تو حضرت عمر جو اتنے سمجھدار ہیں وہ ایمان لاتے، ان کی لونڈی ایمان لائیے، ہمیں اس سے کیا فائدہ؟ لونڈی تو ہوتی بے وقوف ہے، غریب ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو جو پہلے ہاتھ اپنی لونڈی کو مارنے کے لیے اٹھتے تھے، یہی ہاتھ جب ان کے بیٹے نے شراب پی تو اس پر درے مارے، انہوں نے کوڑے مارے، اور انہوں نے کہا یہ عدل و انصاف ہے، یہ سچا دین ہے، عمر عدل و انصاف کرے گا۔ جب ایمان قبول نہیں کیا تب اگر ہاتھ اٹھے تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب بھی ہاتھ اٹھیں گے، کوئی بھی نافرمانی اگر کرے گا۔ تو یعنی یہ ایسا دین ہے جب دل بدلے تو اعمال بدل جاتے ہیں۔ پہلے دل نہیں بدلا تھا، لونڈی کو مارا، بہت مارا کہ تو کیوں ایمان لے آئی ہے میرے سے پوچھے بغیر، اور جب بیٹے نے شراب پی لی تو پھر جب اس کو مارا تو پھر کہا عمر عدل و انصاف ضرور کرے گا۔ یہ ہے پیارا ہمارا دین۔ تو یہ کفار مکہ کہتے ہیں اگر یہ دین صحیح ہوتا تو لونڈی کے بجائے عمر کو سمجھ آتی، عمر ایمان لے آتے، عمر تو ایمان لائے نہیں ہیں، یہ کمزور لوگ ایمان لائے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر یہ دین صحیح ہوتا تو مسلمان سکسیسفل ہوتے۔ دیکھیں مسلمان تو پسرے ہیں، مسلمان تو کمزور ہیں، اگرچہ تعداد میں زیادہ ہیں لیکن سچا دین ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس وقت بھی یہ بات ہوتی تھی، کہتے تھے اگر یہ سچا ہوتا دین تو ہم سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ہوتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں پائی
فسیقولون، تو اب ان قریب یہ کہیں گے کہ یہ تو گھڑی گھڑائی جھوٹی پرانی بات ہے، پرانے قصے کہانیاں ہیں، حالانکہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی اور یہ ہدایت لینا نہیں چاہتے۔ ومن قبلی، یعنی قرآن مجید میں کوئی نقص نہیں ہے، اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے نبی کے بتانے میں سمجھانے میں کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ کمی کہاں ہے؟ دل میں، یہاں پر نیتوں میں کمی ہے، جستجو میں، شوق میں، نیتوں میں کمی ہے، یہ اس لیے ہدایت نہیں لا رہے۔ اور پھر یہ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اللہ کہہ رہا ہے جب ہدایت نہیں لا رہے تو یہ بھی کہہ دیں گے یہ پرانی قصے کہانیاں ہیں، اچھی باتیں نہیں ہیں، صحیح باتیں نہیں ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں، یعنی یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ کیا ہے؟ عربی زبان میں بھی ہے۔ عربی لینذر الذین ظلموا، تاکہ خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ کتاب خبردار کرنے کے لیے ہے، یہ کتاب متنبہ کرنے کے لیے ہے، یہ کتاب ظلم کو روکنے کے لیے آئی ہے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور اس کتاب میں خوشخبری ہے احسان کرنے والوں کے لیے، یعنی یہاں پر خوشخبری دی گئی ہے کن کو؟ جو محسنین ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ اب محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو اپنے فرض سے بڑھ کر کرتا ہے، لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جتنا ان کا حق بنتا ہوتا ہے اس سے زیادہ انہیں دیتا ہے، وہ محسن ہے۔ لہذا اپنے اعمال میں بھی حسن لانا ہے، اپنے عبادات میں بھی حسن لانا ہے، اپنی گفتگو میں بھی حسن لانا ہے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، ایسے محسنین کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں اس قرآن مجید میں خوشخبری دی جا رہی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اب ان محسنین کے اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں قالوا ربنا اللہ، جو اقرار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں۔ یعنی یہ محسنین شرک کی نفی کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کی توحید میں جمنے والے اور ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ایسا ہے جو ہمیں بھی پالتا ہے اور ہماری نسلوں کو بھی پال رہا ہے، وہ اکیلی ذات ہے جو ہمیں بھی پال رہا ہے، ہماری ہر ذمہ داری اٹھا رہا ہے اور ہماری نسلوں کو بھی پال رہا ہے۔ لہذا یہ محسنین اس رب کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں، اس رب کو رب مانتے بھی ہیں، اور لہذا رب ماننے کے بعد کوئی بڑی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مالی آئے، کوئی جسمانی آئے، کوئی ذہنی آئے، پرواہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے۔ اپنے رب کو رب پہچانتے ہیں، اس کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، پھر وہ اس کو لمحہ بلمحہ اپنے ساتھ فیل کرتے ہیں، پھر وہ کبھی بھی نہیں اپنے آپ کو تنہا فیل کرتے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ہی انہیں کسی بات کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جنت جو ہے وہ لازمی تب ہمیں ملے گی جب ایمان کے ساتھ اعمال بھی ہوں گے۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صرف خالی اللہ پر ایمان لانے سے جنت نہیں ملے گی۔ اللہ نے واضح کہہ دیا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، محسن وہ ہیں جو قولی اقرار کرنے کے بعد ثم استقاموا ڈاواں ڈول نہیں ہو جاتے، اللہ مدد کر ہی نہیں رہا، اللہ ہماری سن ہی نہیں رہا، اللہ ہمارے علاوہ کسی اور پر کوئی بیماری لے آئے، اللہ ہمارے گھرانے سے کسی کو کیوں اٹھانا تھا، کسی اور گھرانے سے اٹھا لیتے، ہم پر کیوں پریشانیاں آئیں، وہ بھی تو ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پریشانی آ جاتی ہے، پتہ نہیں ایسا لگتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ محسن اللہ کے ساتھ ایسے جم جانے والے، ایسے ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں، کوئی انہیں پھر ہلا نہیں سکتا، آندھی طوفان، ٹھیک ہے، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، اونچ نیچ اللہ سے گلے شکوے پر مجبور نہیں کرتی، اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، یہ محسن وہ ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ محسن پھر اکیلے تو رہ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ طنز کرتے ہیں،
لوگوں کو اللہ کی فرما برداری اچھی نہیں لگتی، تنہا پھر وہ رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر پھر فرشتے اتارتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ان کے دلوں کو تقویت دیتے ہیں۔ یعنی بیٹے کا انتقال ہو گیا، خاوند کا انتقال ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، وہ پھر بھی جمے ہوئے ہیں، نیکی پر جمے ہوئے ہیں، اللہ سے مایوس نہیں ہوتے۔ وہ کیسے جمتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ہم فرشتے اتارتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے غم وہ آسانی سے پھر برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ فرشتے ان کو ان کے دل پر سکونت اتارتے ہیں، اور پھر انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا آپ کے ساتھ۔ یعنی میں سوچتی ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے غم آتے ہیں، انسان اگر سوچے نا تو انسان کو لگتا ہے کہ نہیں ہم تو مر جائیں گے، ایسا اتنا بڑا غم دیکھیں گے، لیکن اللہ ہمت دیتا ہے، انسان پھر جی رہا ہوتا ہے، انسان کے ذہن میں وہ غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کیسے جئیں گے، کیسے بھلا پائیں گے، ہاں ایسا لگتا ہے کیسے بھلا پائیں گے، اپنے والدین کے بغیر کیسے رہیں گے، ان بچوں کے بغیر کیسے رہ پائیں گے، اتنا نقصان ہو گیا ہم کیسے برداشت کر پائیں گے۔ لیکن جیتے ہیں لوگ، اللہ ہمت دیتا ہے، اللہ برداشت بڑھا، یعنی اگر کوئی انسان کے ساتھ اتنا ظلم کرے نا تو انسان میں کہتی ہوں پھٹ پڑے، لیکن چونکہ انسان کو پتہ ہی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ پھر مدد کرتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی، اللہ کہہ رہا ہے میں جنت کی خوشخبری دیتا رہتا ہوں انہیں، کنتم توعدون، اور میں ان کے ساتھ وعدے بھی کرتا ہوں۔ اس وجہ سے پھر انسان کا جو ہے وہ غم آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ غم ہلکے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی ہیں جنتی لوگ اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہوگی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، محسنین کی بات ہو رہی تھی نا، وبشریٰ للمحسنین، محسنین کو خوشخبری دے دی۔ محسن اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، محسن اللہ پر ایمان لانے کے بعد عمل میں لگے رہتے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں، نوافل کی ادائیگی، قرآن مجید کی تلاوت، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کے کام، یہ سب محسنین بہترین سے بہترین کر رہے ہیں، اپنی استطاعت سے بڑھ کے۔ نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ اپنی صحت دیکھتے ہیں، نہ بیماری دیکھتے ہیں، لگے ہوئے ہیں اللہ کی فرما برداری میں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں پھر ان کی مدد کرتا ہوں۔ اور محسنین پھر کون ہوتے ہیں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہ محسنین اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ یقین مانے بڑا مشکل ہوتا ہے والدین جب بوڑھے ہو جائیں نا، یعنی کبھی کبھار بہت غصہ آتا ہے کہ بے تک کی باتیں کرتے ہیں، ان کو سمجھائیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، کوئی بات سمجھنے کو وہ تیار نہیں، وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں، بالکل اولاد کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے اولاد سے کہا فلا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کرنا، کیا کریں، وہ بات سمجھنے کو تیار نہیں، جھڑکو بھی نہیں انہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑا میں کہتی بڑا مشکل امتحان ہے، یقین مانے۔ کسی اور کو انسان جھڑک دیتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، انسان کہتا ہے پالا ہی نہیں پڑے ان سے، ہمارا سامنا ہی نہ ہو، لیکن والدین، اللہ کہہ رہے یہ محسنین کون ہوتے ہیں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ کتنا الٹ معاملہ ہو جاتا ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں والدین کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اور جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں انہیں اولاد سے محبت نہیں ہوتی، یقین مانے یہ میں نے دیکھا ہے، انہیں اولاد سے محبت نہیں ہوتی پھر۔ اور اولاد کے دل میں بھی اللہ نے والدین کی بہت محبت نہیں ڈالی ہوتی، انہیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اپنا فرض ادا کریں تو کریں، لیکن اولاد کو والدین سے ویسی محبت ہو ہی نہیں سکتی جیسے والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ وہ پال پوس لیتے ہیں، وہ 8 بچوں کو، وہ 10 بچوں کو پال پوس لیتے ہیں، لیکن جب بوڑھے ہوتے ہیں والدین، اب اولاد بالکل بچے کی طرح ہو گئے ہیں، اب ان کے دل میں اولاد کی محبت نہیں ہے، وہ بالکل بچے کی طرح ہیں، وہ سب کچھ چاہتے ہیں ریٹرن دیں ہمیں،
وہ اتنے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. بچے جھنجھلاتے ہیں، بچے 8 بچے میں سے کوئی ایک رکھنے کو تیار نہیں ہوتا، صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی میٹھا بولنے کو تیار نہیں. بھئی ان کو بہترین کپڑے نہیں چاہیے، ان کو بہترین بیڈ نہیں چاہیے، ان کو بہترین گھر نہیں چاہیے، چاہے بحیرہ ٹاؤن میں گھر ہو. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے، کچھ بھی نہیں. انہیں تو اپنا پرانا گھر یاد آ رہا ہوتا ہے جہاں وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن والدین کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، جو کہ اولاد کے پاس نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے. نہیں ہوتا، اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. والدین کو ٹائم چاہیے، والدین کو توجہ چاہیے. میں آپ کو دیکھتی ہوں نا، اپنے آپ کو بات کرتے تو میں کہتی ہوں ہم اکیلے ہیں، اب اس کا بھی ہو جائے گا. ہاں جب میں پھر واقعی یقین کرو کہ میں فیل کرتی ہوں کہ ہمارے بچے ان سے بات کریں. ہاں کس سے. اب دیکھیں نا اولاد آگے سے. تھک جاتی ہے عائشہ. ہاں کہ امی آپ کو کیا بنے گا. بالکل بالکل. یہ دیکھیے تو اولادوں کو اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے، انہوں نے آگے بڑھنا ہے، انہوں نے آگے بڑھنا ہے، آگے آگے آگے. لیکن اللہ نے کہہ دیا تمہاری جنت بھی اور تمہارے دوزخ بھی والدین. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، میں نے اپنے ماں کو کندھوں پر بٹھا کر طواف کروا دیا، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا اس نے جب پیدائش کے وقت درد ذیل جو لی تھی نا، تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا. میری پوتی پیدا ہوئی نا، یعنی عزوا کے ہاں جب بچی پیدا ہوئی تو میں بھی ساتھ تھی اور اس کی امی بھی آئی ہوئی تھی. تو اچھا اس کی نا ایک چھوٹی بہن ہے، وہ بھی آ گئی ساتھ میں کیونکہ وہ گھر میں اکیلی تھی. اچھا وہ بچی ان میرڈ بچی، ظاہر ہے یہ بحریہ میں کیس کروایا تو وہ نا باہر تھی. اب وہ جو اس کو ڈلیوری کے یعنی جن کے بچے پیدا ہوئے آواز تو نکلتی ہے. اب جو اس کو آوازیں گئی تو بچی اتنی پریشان ہوئی، اتنی کنفیوز ہوئی کہ مجھے نا اس وقت کچھ دن پہلے یہ بات بتا رہی تھی کہ وہ نا آئرہ نا کچھ کھلایا ہوگا تو اس کا سانس جیسے اکھڑ جاتا ہے نا، اکھڑا نا، تو وہ نا اپنی ماں کو نا بات، نانی کو یعنی اس کی آئرہ کی نانی کو نا جا کر نا دروازہ نوک کے کر کے کہہ رہی ہے ماما آپ جلدی ہیں، آپ کو نہیں پتہ آپ ہی نے آئرہ کو کتنی مشکل سے پیدا کیا تھا. اس کے کہتی آپ جلدی سے آ جائیں، آئرہ کو کچھ ہو نہ جائے، آپ کو پتہ ہے آپ ہی نے اس کو کتنی مشکل سے پیدا کیا تھا. تو میں نے کہا کہ جن کے ہاں بچے پیدا ہوئے ہیں نا عورتیں بھول جاتی ہیں. یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ انسان یاد ہی نہیں رہتا وہ تکلیف، وہ دور، وہ ساری ہاں چیزیں. اللہ کا معجزہ ہوتا ہے کہ بچے سے نارمل یعنی ڈیلیوری ہو جائے، بچہ پیدا ہو جانا. تو جو اور بندہ ہوتا ہے وہ تو پاگل ہی ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے چکر. تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو نہیں پتہ آپ نے کتنی مشکل سے اس کو پیدا کیا تھا، آپ جلدی آئیں یعنی اس کو کچھ ہو نہ جائے. تو اللہ کہہ رہے میں نے اولاد کو نصیحت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. سب سے مشکل کہ جو بھولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یا ان کو یاد سب ہی سے نہیں. بڑی بات ان کو ذہنی طور پر مطمئن کرنا، یہ بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. 100 دفعہ کہنا پڑتا ہے. ہماری امی ہوتی تھی میرے پاس، وہ فیمیاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ ہوتا ہوں میں نماز پڑھ لی. ہاں جی نہیں پڑھ لی. کدوں پڑھی تھی؟ نہیں میں نماز نہیں پڑھی. اگر ہم لیٹ گئے ہیں تو لمبی پہ گئی ہیں، میری نماز بس جگا دی، میں جگا دیں گے نا. انہوں نے چپ نہیں کرنا، دوائی بھی دینی ہے اور انہوں نے دوائی کا بھی کئی دفعہ اثر نہیں. بالکل ایسے. میری ساس کھانا کھا رہی ہوتی، یہ بڑا واقعی بڑا مشکل ہے. ساس سے کہتی تھی بھوک لگی ہے روٹی نہیں کھاؤ میری جگہ. ہاں ایک ٹائم یہ بھی آتے ہیں کھاتے رہتے ہاں. دادا کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ شروع میں یہی ہوتا ہے، شروع میں اس کے بعد وہ بولنے کی کھانے سے محبت آپ نہیں. یہ سوچیے یعنی وہ ایسے تھے کہ دوسری دفعہ اگر پوچھ لیا نا کہ ابا جی بھوک لگی ہے تو غصہ کر جاتے. جب مجھے بھوک لگی نا میں، اور اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل. ایسے کیسے کر سکتی ہیں سمجھدار عورتیں، آج ان کو کچھ سینس نہیں ہے، وہ تو پھر ان کی بس کی بات ہے. بالکل نہیں. اور اس سے ہمیں عبرت یہ حاصل ہوتی ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا ان کا بڑھاپا ایسا ہوگا، اور ہمیں بھی نہیں پتا ہمارا بڑھاپا کیسے ہوگا. یہ بہت خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت. میری ساس ہے نا، اب وہ پیسوں کے بارے میں بار بار بھول جاتی ہیں اور پھر وہ حساب کتاب کرتی ہیں. مجھے غصہ آتا ہے کہ پھپھو آپ کے پیسے میں ایک ایک پائی، ان کے کرائے آتے ہیں سارے جو نا، میں ایک ایک، میں بہت ڈرتی ہوں اس پیسے سے کہ میں نے اس کا. لیکن ان کو ذہنی مطمئن کرنا بہت مشکل کام ہے. وہ بھول جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں نہیں اتنے تھے. میں کہتی ہوں پھپھو یہ اتنے ہی تھے. وہ میرے لیے بڑا مشکل ہے. وہ نہیں مانے گی، وہ نہیں مانے گی. دیکھے نا تو ان کے سامنے لیا کر. نہیں وہ پھر بھی نہیں مانے گی، وہ پھر بھی کہیں گے پتہ نہیں میں کیتے نہ کہ نہیں کیتے. وہ بڑا مشکل ہے بہت. یہ اب یہ کہ یہ بڑے امتحان ہے. اللہ ہم سب کو رکھے، لیکن یہ رحم کرے.
अपना भी पता नहीं हमने है। तो अपनी अच्छा एक और मकाम पर फरमाया अल्लाह ताला ने ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। हमने इंसान को वसीयत की उसके वालिदैन के बारे में, उसकी माँ उसको पेट में उठाए रखती है एक कमज़ोरी के साथ दूसरी कमज़ोरी तक, और फिर उसका दूध छुड़वाना। ये आगे आयत तो ये नहीं आ रही, अच्छा आगे यही तो आयत आ रही है, हाँ यही आयत। अच्छा ये तो मैं फिर करती हूँ। हाँ, एक सहाबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया तेरी माँ। फिर उसने पूछा, आपने फरमाया तेरी माँ। उसने कहा मेरे बेहतरीन इखलाक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? आपने 3 दफ़ा कहा तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ। चौथी दफ़ा आपने कहा तेरा बाप। और ये बात समझ भी आती है, ये जो हम इस आयत में आगे पढ़ने लगे हैं कि समझ कैसे आती कि माँ का हक़ कैसे है। हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववज़अतहु कुरहा, उसकी माँ ने उसको उठाए रखा पेट में तकलीफ़ें झील कर, और फिर उसको जना कुरहा तकलीफ़ के साथ। व हमलुहु व फ़िसालुहु सलासून शहरा, और उसका हमल और उसका दूध छोड़ाना इसकी लगभग उम्र है 30 महीने। ठीक है, हाँ 2.5 साल। अच्छा ये मैं आपको बता दूं। अच्छा यानी एक और मकाम पर भी आता है उसका दूध पिलाना यानी 2 साल। 2 साल। ठीक है, बहरहाल ये जो बात है ना कि उस माँ का उठाना तकलीफ़ में, हम कोई भी वज़न उठाएं, बाज़ार में जाएं, अपनी पसंद के कपड़े लेते हैं, अपनी पसंद की शॉपिंग करते हैं, ठीक है ना। वो 1 से 2 शॉपर हो गए, आधे घंटे तक हमारा दिल चाहता है कहीं पर भी इनको फेंक दे, कोई जगह मिले फेंके, ये जो कंधे पे उठाया है ना। थोड़ी देर बाद शोहर को दिया। हाँ जी, और फिर उसके बाद जैसे गाड़ी में आए यूं शॉपर फेंकते हैं, हालांकि बड़ी ढूंढ ढूंढ के पसंद की चीज़, टाइम, एनर्जी, पैसे लगाकर वज़न हम नहीं उठाते, हम थक जाते हैं। माँ 9 महीने पेट में उठाती है, उठाए रखना। हमलतहु उम्मुहु कुरहा, उसने माँ ने उठाना उसका तकलीफ़ के साथ, और फिर उसका जन्ना यानी मुश्किल से माँ का उठाना। आखिरी 3 महीने तो वो एक एक दिन गिन गिन के गुजार रही होती है। शुरू के 3 महीने क्या कुछ खाया नहीं जा रहा, खा रहे हैं तो वॉमिट है, कमज़ोरी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, शुरू के 3 महीने ये। फिर उसके बाद आखिरी 3 महीने तो गिन गिन के गुजारती है। तो लिहाजा माँ का दर्जा क्यों ज़्यादा रखा? अल्लाह ने ख़ुद कह दिया, व हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा व हमलुहु व फ़िसालुहु सलासून शहरा, यानी उसका फिर दूध पिलाना भी ये 30 महीने बने। इस वजह से माँ को 3 दर्जे ज़्यादा फजीलत दी कि तेरा हक़ सबसे ज़्यादा किसका, तुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ। फिर चौथी मरतबा आपने फरमाया तेरा बाप। ऐसी बात नहीं कि बाप जो है उसका हक़ नहीं बनता, बाप को तो जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है, ठीक है। जन्नत कमानी है तो दोनों से कमानी है। माँ के साथ बच्चे जो होते हैं ना इमोशनली अटैच होते हैं। माँ शुरू से बच्चे को यूँ गोद में लिए रखती है और बच्चा उसके साथ साथ रहता है। बाप तो गया, शाम को आया घर, बाप इतना अटैच नहीं होता, लेकिन बाप भी मेहनत करता है लेकिन इतना अटैच नहीं होता। लिहाजा माँ को तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है। अगर बच्चे तकलीफ़ दें, माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बाप को इतनी, बाप कहते हैं परवाह नहीं, छोड़ दो, चलो बड़ा हो गया। और माँ को तो बड़ा ज़हन कबूल ही नहीं करता कि बच्चे बड़े हो गए। तो लिहाजा अल्लाह ताला कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पर ये जो आया है ना कि उसका दूध छुड़ाना, ये जो है ना लगभग 30 महीने बने। यानी एक और मकाम पर भी आता है हमल के 6 महीने भी हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के 6 महीने भी हो सकते हैं। यानी उस हिसाब से यानी ये जो है ना 30 महीने, पहले तो हम देखते हैं ना 9 महीने होते हैं, 9 महीने के बाद यानी हज़रत उमर के दौर में ना एक खातून आई, एक मर्द आया, उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी, मेरी शादी अपनी बीवी के साथ और मैंने टाइम गुजारा और मैं चला गया कहीं, फिर जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी के यहाँ 6 माह बाद बच्चा पैदा हुआ और वो ज़िंदा भी है, बड़ा भी हो गया। उसने कहा ये बच्चा तो मेरा नहीं है। तो हज़रत उमर उस पर हद लगाने लगे। तो हज़रत अली आए, उन्होंने ये आयत बताई और उन्होंने कहा कि इसमें जो है ना 30 महीने, इस 30 महीने के हिसाब से 6 महीने का भी हमल हो सकता है।
جو 6 مہینے کا بچہ ہے وہ اس خاتون کا اپنا بچہ بھی ہو سکتا ہے، حرام کا بچہ نہیں ہوگا. لہذا پھر انہوں نے عثمان سے کہا کہ آپ اس پر حد نہ لگائیں. اب بھی تو ہو جاتے ہیں نا پنچ اور ہاں اب مشینوں میں رکھ لیتے ہیں نا. اس وقت تو ذہن بھی قبول نہیں کرتا تھا، یعنی کم و کم اب تو بچ جاتے ہیں. تو لہذا یعنی ماں کا جو دودھ ہے، اس کا دودھ پلانا، دودھ چھڑانا، یعنی اب یہ سائنس نے ریسرچ کر دی کہ اس ماں کے دودھ کی جو بچے کے اندر طاقت ہوتی ہے 40 سال تک رہتی ہے. اب تو خیر نہ لڑکیوں کے دودھ اترتا ہے نہ پلاتی ہیں، اور ڈبوں پہ ڈبے بھی تیار ہیں جو بچوں کو پیدا ہوتے ہی لگوا دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی لگا دیتے ہیں. حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ جب اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے اور پھر 40 برس کا ہو جاتا ہے. محسن کے بات ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر جب وہ محسن اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کو شعور آ جاتا ہے، وہ اپنے نفع نقصان کو پہچاننے لگ جاتا ہے، وہ اپنے والدین کے رشتے کو پہچاننے لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد محسن یہ بڑی پیاری پھر دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. قال ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا، انعمت علیہ، وہ نعمت جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر بھی کی. محسن ہی تو اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرے گا اور اپنے لیے بھی والدین کرے گا. اور جو محسن نہیں ہوگا وہ تو کھڑے ہوتے ہیں، اپنے والدین کو کہاں جمع کروائیں، مصیبتیں ہیں، بوجھ ہیں، کھانستے رہتے ہیں، زندگی ہماری اجیرن کی ہوئی ہے، ہمارے لیے یہ کیا ہے، یہ عذاب ہیں. وہ تو یہ دعا نہیں کریں گے. ہاں محسن دعا کریں گے، اے میرے رب. محسن کی بڑی پیاری دعا ہے، اے میرے رب آپ مجھے توفیق دیں کہ میں آپ کا شکر ادا کروں. سب سے پہلی اعمال صالح کے بعد سب سے پہلی دعا شکر کی ہے. اگر شکر ہوگا تو عبادات میں حسن آئے گا. اگر شکر ہوگا تو ہم قرآن مجید پڑھیں گے، عمل کرنے کی نیت کریں گے، اعمال صالح سیکھیں گے. اگر شکر ہوگا تو روزہ بھی رکھیں گے. اگر شکر ہوگا زندگی میں تو والدین کی خدمت کریں گے. جن کی زندگی میں شکر نہیں ہوتا نا، وہ کوئی بھی نیکی کر ہی نہیں سکتے. تو نیکی کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، حسن اخلاق ہو. آپ کی زندگی میں سب سے پہلے شکر ہو. اگر شکر ہوگا تو آپ نماز پڑھیں گے، ورنہ آپ نہیں پڑھیں گے. آپ کو لوگوں سے گلے شکوے، آپ کو اپنے آپ سے گلے شکوے، آپ کو اللہ سے گلے شکوے، آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے. تو عبادت کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ انسان کے اندر شکر کا جذبہ ہو. کمی بیشی تو سب کے ساتھ چلتی ہے اور چلتی رہے گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے؟ کریں گے. ہم اعمال صالح ہم سیکھیں گے. تو سب سے پہلے محسن جو ہے، سب سے پہلے اس کے اندر عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ شکر کرتا ہے. اور شکر کرنے کے ساتھ پھر کیا کرتا ہے؟ اچھا یہ دیکھیں، والدین کو اگر اللہ نے مسلمان بنایا اور ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، یہ بات بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہے نا. سب کچھ جو ہمیں والدین کی طرف سے ملا، انہوں نے ہماری تربیت، یعنی آج ہم جس مقام تک پہنچے ہیں، یہ والدین کی تربیت، والدین کی خدمت، والدین کی قربانیاں. تو اللہ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے والدین کو پہلے شعور دیا، ان کو مسلمان بنایا، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بھی مسلمان بنایا. اگر ہمارے والدین مسلمان نہ ہوتے تو ہم کیا مسلمان بن سکتے تھے؟ ہم نہیں بن سکتے تھے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے والدین کو مسلمان بنایا اور ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. بچپن سے ہمیں انہوں نے نمازی بنایا، ہماری بیسک بنائی. یہ میرے رب کا احسان، اور پھر ہمارے والدین کا احسان. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بہت یہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے والدین کو ہماری بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. ہر وقت، سال بعد ضرورت نہیں ہے، ہر وقت مانگے. تو محسن یہ دعا کرتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں، آپ کی ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی. محسن اپنے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے والدین کی طرف سے بھی شکر ادا کرتے ہیں. محسن جو ہوتے ہیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. جو محسن نہیں ہوتے وہ کیا والدین کو بھی کوستے رہتے ہیں اور اللہ کو بھی کوستے رہتے ہیں.
والدین کو بھی کہتے ہیں کیا چھوڑا ہمارے لیے، کچھ پڑھا دیتے ہمیں، کچھ بنا دیتے، کچھ ہمارے لیے جمع کر دیتے، آج ہماری زندگیاں آسان ہوتی۔ جو محسن نہیں ہوتے وہ اولاد اپنے والدین سے بہت ناراض، بہت گلے شکوے کرتی ہیں، اور جو محسن ہوتے ہیں اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور والدین کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، والدین کو چومتے ہیں، والدین کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے گھر میں ان سے سکون ہے۔ اور جو اولاد نیک نہیں ہوتی، جمع کروا دیں ان والدین کو، ادھر نہیں تو ادھر چلے جائیں، کیا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ وہ ایسی باتیں سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے محسن، یہ دعا بڑی پیاری ہے، یاد کریے گا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور پھر اس کے بعد صرف زبان سے شکر کی بات نہیں کر رہے، وان اعمل صالحا، اے رب مجھے توفیق دے کہ میں زبان سے بھی شکر ادا کروں اور عمل سے بھی شکر ادا کروں، ترضا، ایسے عمل کروں جو آپ کو پسند آ جائے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اپنی نسلوں کی بھی فکر ہے، اور اصلاح کر دیں آپ میری بھی اور میری اولاد کی بھی، ہے نا۔ اپنی اولاد کی تو ہم نے کر دی، اب اولادوں کی اولاد کی، ان کی کیسے تربیت ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، محسن سب کو لے کر چلتا ہے، اپنے لیے صرف دعا نہیں کر رہا بلکہ اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے لیے بھی رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یعنی دل بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، اور رب کے خزانوں میں کمی نہیں۔ اللہ کا ظرف تو بہت بڑا ہے، اللہ سے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اولادوں کی اولادوں کے لیے مانگیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دعا میں توبہ بھی ہے، اے میرے رب میں تیری جناب میں توبہ کرتی ہوں اور میں سب سے پہلے آپ کی میں فرما بردار ہوتی ہوں۔ یعنی فرما برداری کا اظہار بھی ہے، توفیق مانگی، شکر کی، اور پھر والدین کے لیے، والدین کی طرف سے شکر، اور پھر دعا، اچھے اعمال، اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کی فکر، اپنی اولاد کی فکر اور اپنی اولادوں کی اولاد کی فکر، اور پھر یا اللہ میں آپ سے توبہ کرتی ہوں، کوئی غلطی اگر ہو جائے میں آپ کی فرما بردار ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے میں فرما بردار ہوتی ہوں آپ کی۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّئَاتِہِم، اور ہم تجاوز کر دیں گے، یعنی ہم ان کی خطاؤں کو درگزر کر دیں گے، اور پھر فی اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت میں جانے والے لوگ۔ محسنین، اعمال دیکھیے، اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اپنے غصے پر کنٹرول کر کے، ٹھیک ہے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ سچا وعدہ جو ان محسنین سے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، ایک وہ شخص ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے اف، یعنی میں بیزار ہوں آپ سے، لکما اتعداننی ان اخرج، میں بیزار ہوں آپ دونوں سے، کیا آپ مجھے اس سے ڈراتے ہیں کہ میں نکال کھڑا کر کیا جاؤں گا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نافرمان اور ناشکری اولاد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پیچھے یہ جو ربی اوزعنی، یہاں پر ایک فرما بردار اولاد کا تذکرہ تھا کہ نیک اولاد ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اپنے لیے بھی دعا کرتی ہے اور والدین کے لیے بھی دعا کرتی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک نافرمان اولاد اور ایک ناشکری اولاد، وہ اس کا حال کیا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی، اپنے والدین سے کہتے ہیں میں آپ سے بیزار ہوں، اف، کیا باتیں آپ کرتے ہیں، اتعداننی ان اخرج، کیا آپ مجھے ڈراتے ہیں اس بات سے کہ میں دوبارہ کھڑا کیا جاؤں گا۔ یعنی والدین کہتے ہیں کہ اچھا آج تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو نا، جب اللہ کے ہاں جاؤ گے نا پھر اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے، اللہ کے ہاں کھڑا تو ہونا ہے نا دوبارہ۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھانا چھوڑ دیں، میں کوئی نہیں آخرت واخرت مانتا، جب وہ وقت آئے گا دیکھا جائے گا، ابھی نہ مجھے ڈرائیں۔ وقد خلت القرون من قبلی، اور حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی نسلیں گزر چکی ہیں، وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں، یعنی والدین دونوں کہتے ہیں بربادی ہو تجھ پر کہ تو ایمان لے آ،
ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، یعنی قیامت آئے گی، ایسی بات نہیں کہ قیامت نے نہیں آنا۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ نافرمان اولاد، وہ سرکش اولاد جن کی والدین نے تربیت نہیں کی ہوتی، وہ اولاد کہتی ہے نہیں ہے یہ باتیں مگر پہلے لوگوں کی۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات سچی ہوگی۔ اچھا یہ جو بات ہے نا پیچھے کہ نافرمان اولاد، اگر ان کو والدین سمجھاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، چلو بھئی امی کا پھر درس شروع ہو گیا ہے نا، پھر وہ کیا کہتے ہیں، اچھا جی امی آپ کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے کرنے کے لیے۔ اولاد سننے کو تیار نہیں ہوتی کیونکہ پہلے تربیت نہیں کی ہوتی، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ بالکل کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی۔ والدین اولاد کو سمجھائیں کہ بیٹا اٹھ کے نماز پڑھ لو، بیٹا مرنا ہے، مرنا برحق ہے، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ آج کل تو ویسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے، والدین بھی مصروف ہیں اور اولاد بھی مصروف ہے، کم گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین اور بچوں کی ایسی بات ہو، لیکن اگر کریں والدین اور اولاد، جو یونیورسٹی جو کالج کے چکر لگا کر آئیں، جو وہاں کا ماحول دیکھ کر آئیں، ایک نئی دنیا دیکھ کر آئیں، ان کو دین کی بات اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہتے ہیں اچھا پڑھ لیں گے نماز، کیا پیچھے پڑ گئے ہیں، کر لیں گے، ان کو وہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ہاں نیک اولاد، فرما بردار اولاد جس کی تربیت کی ہوگی وہ تو دعائیں کریں گے، اور جن کی تربیت نہیں کی ان کو وہ دین کی باتیں، ان کو اللہ کا ڈرانا، اللہ پر یقین دلانا، اپنی موت یاد دلانا، ان کو یہ باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہتے ہیں پرانی باتیں نہ کریں، جیسے اللہ نے کہا نا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہیں گے اچھا پرانے قصے کہانیاں چھوڑیں، وہ دنیا اور تھی، اب دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی، اب آپ وہی پرانی باتیں لے کر بیٹھی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی اولادوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات سچی ثابت ہوگی، فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ بھی شامل کر دیے جائیں گے ان قوموں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے بھی۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً یہ سارے کے سارے لوگ پھر خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، جتنا مرضی پڑھ لکھ جائیں، اگر والدین کے فرما بردار نہیں ہے نا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہماری دنیاوی تعلیم اولادوں کو والدین کا فرما بردار بناتی ہے؟ نہیں، بلکہ کہتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، اپنا حق لو، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو۔ اللہ ہماری اولادوں کی، جان کی، مال کی، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یقین مانے بڑا مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، بہت فتنے ہیں باہر، بہت زیادہ فتنے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجے ہوں گے، ہر ایک کے لیے مقامات ہوں گے ان کے اعمال کے حساب سے۔ وہاں پر کیا ہوگا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جو جیسا کر کے آئے گا، جو کما کر آئے گا وہ اپنے کمائی کا اجر پائے گا، اس کے لیے ویسے ہی درجات ہوں گے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کہہ رہا ہے ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس دن ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن یہ کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو، اب تم نے دنیا میں خوب اس سے فائدہ اٹھا لیا، یعنی دنیا کی نعمتیں دنیا میں تم نے استعمال کر لیں، آج آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ تم نے آخرت کے لیے کچھ جمع ہی نہیں کروایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن جب آگ پر وہ پیش کیے جائیں گے ان سے کہا جائے گا تم نے آخرت کے لیے کچھ جمع نہیں کروایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں پتہ ہے قیامت کے دن مفلس کون ہوگا، قیامت کے دن غریب کون ہوگا؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول دنیا میں تو ہمیں پتہ ہے جس کے پاس درہم دینار نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے،
ہم نہیں جانتے کہ قیامت کا مفلس کون ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مفلس اور مسکین اور فقیر وہ ہوگا جو نیکیاں تو بہت لائے گا لیکن اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ لوگ آئیں گے کہیں گے اس نے ہم پر طنز کیا، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اس نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن نیکیاں تو ہوں گی نہیں، وہ درہم تو ہوں گے نہیں، پھر نیکیاں دے دی جائیں گی اور پھر نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، لوگ پھر بھی کھڑے ہوں گے، پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ایسے کرو جو لوگ کھڑے ہیں ان کے گناہ اب اس کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دو۔ آپ نے فرمایا قیامت کا مخلص پھر وہ ہوگا۔ تو لہذا جہنم پر جب پیش کیا جائے گا اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا کے آرام اور سکون اور مزے چاہتے تھے، وہ تمہیں مل گئے دنیا میں، تمہیں آخرت کا آرام اور سکون کی ضرورت نہیں تھی، تم اس کی فکر نہیں کرتے تھے، تمہیں دنیا میں آرام چاہیے تھا، لہذا اب تمہیں آرام و سکون اور آرام نہیں ملے گا، تمہیں دنیا میں سب کچھ مل گیا، لہذا دنیا کی نعمتیں ملنے کے بعد اب محسنین کے طرح ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اعمال صالح کرنا ہے اور پھر اس دنیا میں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اس دنیا میں فکر کس کی کرنی؟ آخرت کی بھی فکر کرنی۔ آخرت کو آج ہی ہم نے جنت کو کمانا ہے تو پھر تو ہمیں ملے گی۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اس وقت ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی اچھی چیزیں پوری دنیا میں لے چکے، واستمتعتم بہا، اور تم نے اس سے خوب فائدہ اٹھا لیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم زمین میں تکبر کیا کرتے تھے ناحق، اور تم زمین میں نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ آج نافرمانی عام ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اور مجھے کس نے میسیج کیا ہوا تھا، آپ نے کیا ہوا تھا کہ یعنی پنجاب کالج کا بھی اور اس کے علاوہ یہ جو وومن کالج ایک اور ہے وہاں پر بھی یعنی عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دن دناتے یعنی کھلم کھلا، اور جو مجرم ہیں ان کو پکڑ نہیں رہے، مجرم کا ساتھ دے رہے ہیں، چھپا رہے ہیں۔ ہاں چھپا رہے ہیں۔ اور آج میڈیا کا دور ہے، کوئی بات چھپنے والی ہے؟ کوئی بات چھپتی نہیں، اسی وقت موبائل لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اور ویڈیو بنا لیتے ہیں اور وہ آ جاتی ہیں عام، جتنا مرضی ان باتوں کو دبائیں دبنے والی نہیں ہیں۔ یعنی آج ہماری بچیاں کالج پہلے تو ہمیں یہ ایشو ہے کہ یہ ادارے اسلامی ہے ہی نہیں، پھر اس کے بعد اب ہماری بچیاں اگر جاتی ہیں تو ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ادارے کے لوگ شامل ہو رہے ہیں جہاں والدین بھیجنے کے بعد مطمئن ہو جاتے کہ ہمارے بچے پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس دن تمہیں کہا جائے گا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا، رسوائی کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم زمین میں تکبر کیا کرتے تھے ناحق، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور ناحق تم نافرمانیاں کرتے تھے اور ڈرتے بھی نہیں تھے۔ یہاں تک نافرمان اولاد کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے مثال رکھ رہے ہیں نافرمان قوموں کا تذکرہ پیش کر رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد تو کیجئے، ان کے سامنے تذکرہ تو کیجئے قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا، اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں، یعنی ماضی کا تذکرہ کر کے قوم کو سمجھایا جا رہا ہے اور پھر دوبارہ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو احقاف کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، ریت کے بھر ٹیلے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ قوم آباد تھی اس وقت، ریت کے بھرے ٹیلے تھے وہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب ہود علیہ السلام نے اس قوم کو ڈرایا، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بہت سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے، اور انہوں نے ان سے کیا کہا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس لے آئے ہو، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کر دو۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لے آؤ جو وعدہ ہمیں دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ کہنے اچھا چلو جاؤ لے آؤ وہ عذاب، ڈر نہیں رہی وہ قوم۔
قال انما العلم عند اللہ، کہا بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کب عذاب آئے گا، کب قیامت آئے گی، کب موت کا وقت آئے گا، وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ پیغام جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تمہیں کہ تم جاہل قوم ہو، یعنی جس طرح قوم عاد نے کیا اپنے پیغمبر کے ساتھ، مشرکین مکہ کو شیشہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسا سلوک کر رہے ہو۔ اچھا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن جن باتوں سے انہوں نے ہمیں ڈرایا وہ پیغام تو موجود ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم ڈر جاتے ہیں؟ نہیں ڈرتے ہم، دن دناتے ہوئے میوزک چل رہا ہوتا ہے، ناچ رہی ہیں، ننگی ہیں، مکس گیدرنگ ہے، سب خوش ہیں، انجوائمنٹ ہے، پورا کا پورا فنکشن ایسا ہے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے ہیں جس میں عورت کی ننگی تصویر ہے، اور یہ ہمارا اسلامی ملک ہے، کیا ایک عورت شو پیس ہے؟ اس طرح عورت کو پیش کیا جائے۔ اچھا اور عورت کی چلو یعنی ایسی تصویر ہو جو مناسب ہو، وہ بھی نہیں، مناسب تصویر بھی نہیں ہوتی، مکمل شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، اور عورت ہے کہ اپنے آپ کو بیچنے کو تیار ہے۔ اچھا والدین بھی تیار ہوتے ہیں اور بڑے خوشی سے بتاتے ہیں ہماری بیٹی کا ڈرامہ آ رہا ہے، اس میں ایکٹنگ ہماری بیٹی کر رہی ہے، ماڈلنگ ہماری بیٹی کر رہی ہے۔ یہ مسلمان ہیں اور ہمارے آئیڈیل ہیں یہ لوگ، کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے آئیڈیل لوگ؟ اسی لیے تو سعودیہ والے ہمیں مسلح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے نہیں، بیگان ہی نہیں، پاکستانی ہونا۔ اچھا ایک چیز پوچھنی تھی، جیسے یہ لڑکیوں کے لیے ماڈلنگ تو مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سے، اور جو لڑکے ماڈلنگ کرتے ہیں ہاں ان کے لیے کیا؟ دیکھیے نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی تعاون کرو اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اس لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ تو ماڈلنگ کرنی ہے یا ایسے ماحول میں رہنا ہے جو کہ گناہ کے چانس وہاں پر بہت زیادہ ہیں، ہے نا۔ اب یعنی لڑکیوں کو لڑکے میک اپ کر رہے ہیں، دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤں نا، اب لڑکیوں کو لڑکے میک اپ کر رہے ہیں اور لڑکوں کو لڑکیاں میک اپ کر رہی ہیں، پارلر بنی ہوئی ہیں، پورا جسم ٹچ کر رہی ہیں، پھر لباس پہنا رہی ہیں۔ چلو لڑکے نے ماڈل کرنی ہے، کوئی بعید نہیں کہ اس کو لڑکی تیار کر رہی ہو، ہے نا۔ اور اسی طرح لڑکی کو کون تیار کر رہا ہے؟ لڑکا تیار کر رہا ہے، اور بڑی خوشی سے تیار ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو لہذا اسلام نے ایک اصول بتا دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقویٰ اور نیکی کے معاملے میں تو ایک دوسرے کا ساتھ دو، تعاون کرو، اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے معاملے میں کسی کو مشورہ بھی نہ دو، کسی کو اپریشیٹ بھی نہ کرو، اتنا سا بھی حصہ نہ ڈالو۔ اور اب تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس طرح نیکی پھیلتی ہے، نیکی پھیلنے سے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے، اسی طرح گناہ کا کوئی بھی کام ہے وہ بھی تو پھیلتا ہے، وہ بھی تو پھیلتا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو آگے بھیج رہا ہے، وہ اس کو آگے ویڈیو بھیج رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اور پتہ نہیں کب تک رہے گا۔ مطلب لڑکوں کو بھی نمود و نمائش نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں برائی کا آغاز اسی سے تو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر آپ کے اندر تکبر آتا ہے، پھر آپ نیکی کو حقیر جانتے ہیں۔ تو لہذا کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو شیشہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا تھا، قوم عاد نے، تم نہ ایسے کرنا، اپنے پیغمبر کی تعلیمات کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرو۔ بالکل واضح کہا، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ہمارے آئیڈیل تو یہ ہیں، صحابیات ہیں، صحابہ کرام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ بچوں کی یہ آئیڈیل ہیں ہی نہیں، عجیب و غریب، پتہ نہیں وہ کارٹونوں میں کیا دیکھتے رہتے ہیں اور وہ آئیڈیل بن چکے ہیں۔ وہ تو غیر مسلم ہیں، چلو ان کے بچوں کے آئیڈیل بنے، ہمارے مسلمان بچوں کے کیوں آئیڈیل بننا شروع ہو گئے؟ اور اگر سنائیں گے نا صحابہ کرام کے قصے، ایسے سنائیں گے جیسے کوئی بہت پرانے دور کے، پتہ نہیں غریب الغرباء لوگوں کے، اور جو دنیا سے کٹے ہوئے تھے، ایسا بنا کے قصہ سنائیں گے۔ مسلمانوں نے ترقی کی، مسلمان کامیاب ہو گئے، مسلمانوں کو عروج ملا،
اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے. یعنی اب چھوٹا سا بچہ، لڑکی لڑکا پینٹ شرٹ پہنتا ہے، بڑے ہونے کے بعد بھی فخر کی بات محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم ان سے امپریس ہیں، گوروں سے. ایک وقت تھا مسلمانوں کے عروج کا کہ وہ مسلمانوں جیسا لباس پہنتے تھے. یعنی ہمیں یہ پتہ نا کہ حبشی غلام، یہ غلام تھے، یہ انگریز بھی غلام تھے. آج ترقی انہوں نے کر لی، آج وہ چھائے ہوئے ہیں، آج ہم امپریس ہیں ان سے. ہمارا دل چاہتا ہے جوان لڑکی بھی ہے تو ماڈرن لباس، شلوار قمیض تو نہیں، یہ تو پنڈوانہ لباس ہے، یہ مائیوں والا لباس ہے، وہ بالکل فٹ ٹائٹ. اتنے ہم ان سے امپریس ہیں، وہ پینٹ شرٹ پہنے تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جی اب ہم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں. پہلے وہ ہمارے غلام تھے، مسلمانوں کو عروج تھا، وہ ہمیں کاپی کرتے تھے، آج ہم ان کو کاپی کرتے ہیں. ان کو ترقی ملی ہوئی، آج ہماری وہ ذہنوں پر چھائے ہوئے ہیں کہ ہمارا بچہ فرفر انگلش بولے، ہمارا بچہ خواب بھی دیکھے تو انگلش میں دیکھے. آج ہم ان سے اتنے امپریس ہو گئے. میں کہتی ہوں حکومت نے اتنا اچھا یہ کام کر دیا، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلایا ہے نا، کسی کو بھی بلا، کوئی بھی کنسرٹ کروا لیتے، کسی کو بلا لیتے، اتنا زیادہ ہے نا. میں کہتی ہوں سیاسی آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، لوگوں کو کسی بھی لحاظ سے، کرکٹ کو چلو نہیں انہوں نے چھیڑا، کوئی بھی کنسرٹ کروا لیتے. یہ انہوں نے کتنا اچھا، پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ کے یہ کام کروا دیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلایا. بہرحال بہت سی عوام لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ، سن رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو اعتراضات کر رہے ہیں، مختلف باتوں پہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے چاہنے والے لوگ، دین کو سمجھنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ. دین کو سمجھ رہے ہیں لوگ، آ رہے ہیں. وہ بھی واپس آ گئے نا مفتی مسعود. ہاں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان مشرکین مکہ کو شیشہ دکھا رہے ہیں، دیکھو انہوں نے ایسا کیا، تم نہ کرنا. فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، جب انہوں نے دیکھا اس عذاب کو، عارضا بادل کو دیکھا، یعنی عارض اس بادل کو کہتے ہیں جو آسمان کے ایک کنارے سے اس کی سیاہی نمودار ہو، اس کو کہتے ہیں عارض. اب کئی دنوں سے بارش ہو نہیں رہی تھی، جیسے ہمارے ہاں بھی موسم بہت زیادہ گرمی والا، حبس والا ہو، ٹھنڈا موسم ہو، بارش کا موسم ہو جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ کتنا پیارا موسم ہو گیا. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف بادل اٹھ رہے ہیں بہت زیادہ تو بہت خوش ہوئے. فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا، یعنی بادل کو دیکھا اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے، قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو انہوں نے کہا یہ وہ بادل ہے جو ہماری کھیتیوں کو سیراب کرے گا. اس کو دیکھ کر وہ خوشیاں منانے لگے کہ ابھی بارش ہوگی اور زمین جل تھل ہو جائے گی. بل ہوا مستعجلتم بھی، نہیں بلکہ یہ تو وہ شے ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی مچا رکھی تھی. اس قوم کا اللہ رویہ بتا رہے ہیں مشرکین مکہ کو، دیکھو ان کا رویہ بھی تمہاری طرح تھا، اور اس نبی کا طریقہ تمہارے نبی کی طرح تھا. ان کا نبی بھی اپنی قوم کو ڈرا رہا ہے، دیکھو اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تمہارا نبی بھی تمہیں ڈرا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ڈرا رہے ہیں. اس قوم کا رویہ دیکھو کہ وہ بادل کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ عذاب ہو سکتا ہے. بل ہوا مستعجلتم بھی، اس سے پتہ چلتا ہے انسان عالم الغیب نہیں ہے. انسان تو حالات کو دیکھ کر بھی اندازہ صحیح نہیں لگا سکتا. انہیں نہیں اندازہ ہوا کہ یہ ہم پر عذاب آنے والا ہے، تھوڑی دیر بعد ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، بلکہ وہ خوش ہونے لگے. اچھا ہے اب بادل آ رہے ہیں، بارش ہوگی، ہماری زمین سیراب ہوگی، خوشیاں منانے لگے. ریح فیہا عذاب علیم، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بادل کے ساتھ ریح، جھکڑا ہوا کا آیا جس میں بہت ان کے لیے دردناک عذاب تھا. سورۃ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخرہا علیہم 7 لیال و8 ایام فتری القوم فیہا سرعا، ان پر ایسا اللہ تعالیٰ نے یہ ہواؤں کا جھکڑ چلایا جو 7 راتیں اور 8 دن مستقل چلتا رہا. میرے خیال میں 1-1.5 گھنٹہ بھی تیز ہوا چلے نا ہم برداشت نہیں کر سکتے، انسان کو ڈرنا لگنے لگتا ہے. تو ان پر یہ بڑے خوش ہونے لگے کہ چلو ٹھیک ہے اب بارش ہوگی، انجوائے کریں گے. ایسا ہی نبی ڈراتا رہتا تھا کہ نافرمانی نہ کرو عذاب آ جائے گا. ایسے ہی میری اور آپ کی، ہم سب کی موت ایسے اچانک آئے گی، اچانک جیسے ان پر یہ عذاب آیا اور یہ تباہ و برباد ہو گئے.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تم نہ دھوکے میں پڑنا، وہ تو دھوکے میں پڑ گئے، انہوں نے نبی کی بات کو سچا نہیں جانا. تو دمر کل شیء بامر ربها، تباہ و برباد کر دیا اس نے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے. فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، پھر وہ ایسے ہو گئے کہ کچھ نہیں نظر آ رہا تھا مگر ان کے مسکن، یعنی ان کے عالیشان گھر، ان کے عالیشان حویلیاں اور ان کا سامان وہ نظر آ رہا تھا اور مکین نظر نہیں آ رہے تھے. کتنا ہم اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں، محفوظ گھر ہمارا، ہم بڑے مضبوط، ہم نے بڑے انتظام کیے ہوئے ہیں. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو. کفار مکہ کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو وہ اس زمانے کی، تم یہ نہ سوچنا کہ وہ اس زمانے کی قومیں تھیں، اب ہم تو ترقی یافتہ قومیں ہیں. آگے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے انہیں جو تمکن یعنی جو ان کو دیا تھا عروج، ایسا تو عروج ہم نے تمہیں دیا ہی نہیں. ان کا رہن سہن، ان کا عروج، ان کے وسائل، پہاڑوں میں کتنے مضبوط گھر بناتے ہوں گے، کاٹ کاٹ کے بڑے اونچے اونچے پلر، پہاڑ کے اندر گھر بنا رہے ہیں، پہاڑ کے اوپر گھر بنا رہے ہیں، پہاڑ کے اندر گھر بنا رہے ہیں. باقی ہیں ابھی سعودیہ میں کافی ہیں ان کے. تو اللہ کہہ رہے تمہیں تو ویسا عروج ملا ہی نہیں جیسے میں نے ان کو دیا تھا. یہ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ کو جو عرب کے لوگ تھے. اللہ کہہ رہے ہیں جو تمہیں اب عروج ملا ہے نا، ان کو اس سے زیادہ عروج ملا تھا، وہ تم سے زیادہ مضبوط گھر بناتے تھے. اب کیا عرب میں ہم جا کر دیکھیں مضبوط بلڈنگیں ہیں. اس دور کی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قوم عاد کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو رہن سہن، ان کو عروج، ان کو وسائل اور ان کو طاقت اور جو ان کو شان و شوکت دی تھی، تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اے مشرکین مکہ. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تھے. یعنی کوئی بھی بات سمجھنی ہو، سب سے پہلی جو دو کھڑکیاں ہیں وہ کون سی ہیں؟ کان اور آنکھیں. کان اور آنکھیں جو انفارمیشن لیتے ہیں وہ دل میں بات جاتی ہے، وہ اندر بات جاتی ہے. اور کان اور آنکھوں سے جو بات اندر جاتی ہے اس سے دل کی کنڈیشن بدلتی ہے. جب دل کی کنڈیشن بدلتی ہے تو پھر انسان کے اندر تقوی آتا ہے. ایسے نہیں اللہ نے کان اور آنکھیں دے دی. آنکھوں سے ہم دن میں کوئی ایک چیز دیکھتے ہیں، کیا ہم گن سکتے ہیں کہ ہم آنکھوں سے کتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم گن بھی نہیں سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کے لیے بنائے، ان کو ہم نے دیے تھے کان، آنکھیں اور دل. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے کچھ بھی کام نہ آیا، نہ ان کے کان، نہ ان کے آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل، کچھ بھی کام نہیں آیا. ہمارے بھی تو آنکھیں، کان اور دل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے، مراد آپ کا دل تھا. جب دل بدلے تو انسان کے سارے اعمال بدل جاتے ہیں، انسان کا رہن سہن بدل جاتا ہے، انسان کی ایکٹیویٹی بدل جاتی ہے، جد و جہد، مصروفیات بدل جاتی ہیں، انسان کی دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، انسان کا ملنا جلنا بدل جاتا ہے. آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے. تو دل میں وہ انفارمیشن جاتی ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو ہم کانوں سے سنتے ہیں. اچھی باتیں دیکھیں گے، اچھی باتیں سنیں گے تو دل میں کیا ہوگا؟ تقویٰ آئے گا. آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے کہ جب کلاس سے آپ جاتے ہیں کیا دل کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ تقویٰ بڑا ہوتا ہے کہ نہیں بڑا ہوتا؟ اللہ کے ساتھ تعلق بڑا ہوتا ہے کہ نہیں بڑا ہوتا؟ اعمال صالح کرنے کو دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ انسان کو برے اعمال اچھے نہیں لگ رہے ہوتے اور انسان یہ تہیہ کرتا ہے کہ اب تو برے اعمال بالکل نہیں کریں گے. تو اللہ کہہ رہے ہم نے بھی ان کو کان، آنکھیں اور دل دیے تھے، لیکن ان کے کان، آنکھیں اور دل ان کے کام نہیں آئے. اس کا مطلب یہ کہ نیکی پر رہنے کے لیے آنکھوں سے انسان اچھی چیزیں دیکھے، کانوں سے اچھی چیزیں سنیں، پھر دل صحیح رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ کو فرمایا، آپ نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے. آپ نے فرمایا وہ دل ہے. یقین مانے دل سخت ہو جائے نا، انسان حسن سلوک کر ہی نہیں سکتا، انسان حسن اخلاق کر ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا اگر دل صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. یہ دل سخت ہوتا ہے نا، انسان سخت سے سخت آرڈر دیتا ہے،
کسی پہ ترس نہیں کھاتا، اس کو مار دو، اس کو ختم کر دو، اس کو یہ سزا دو، اس کو یوں مارو پیٹو. کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر دل صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے. اللہم اجعلنی فی قلبی نورا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی نا، وفی سمعی نورا، وفی سمعی نورا، وفی بصری نورا، وعن یمینی نورا، وعن یساری نورا، وفوقی نورا، وتحتی نورا، وامامی نورا. یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارا جسم اپنا ہے. میرے نبی نے سکھایا کہ ہم دعا مانگیں، یا اللہ آنکھوں دے تو وہ بہترین نور والی ہوں، کان، آنکھیں، آگے پیچھے نور ہی نور، روشنی ہی روشنی، ہدایت کی باتیں کر دے. ہم حق بات دیکھیں، ہم حق بات سنیں، ہم حق بات پر غور کریں، ہمارا حق کی طرف ہمارے پاؤں چلیں، ہمارے حق کے لیے ہمارے ہاتھ پاؤں چلیں. اللہم اجعل فی قلبی نورا، وفی سمعی نورا، وفی بصری نورا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے دل کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے. وہ دنیا ہی بناتے رہے، وہ دنیا کے بارے میں غور و فکر کرتے رہے، وہ دنیا کو ہی دیکھتے رہے، وہ دنیا کے بارے میں سمجھتے رہے. ان کا کچھ بھی کام نہیں آیا. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، پیغمبروں کا انکار کرتے رہے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا انہیں اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے ہلاک کیا بہت سی ایسے بستیوں کو جو تمہارے ارد گرد تھیں. یہ کام ایک دفعہ نہیں ہوا، بار بار ہوا ہے. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، اے کفار مکہ، یہ قومیں تباہ ہوئی ہیں، بار بار ہوا یہ کام. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے پھیر پھیر کر ان کو اپنی آیات سنائیں تاکہ وہ رجوع کریں. اللہ ہمیں بھی قرآن مجید میں بار بار دعوت دیتے ہیں، دیکھو میرے بن جاؤ، دیکھو میری اطاعت کر لو، دیکھو اپنی موت کی تیاری کر لو، قیامت کا دن برحق ہے. یقین مانے ہم ایسے غافل ہیں کہ چھپکلی ہو، چوہے ہو، میں کہتی ہوں ایک کمرے میں اگر ہمیں ان کے ساتھ چھوڑ دے تو ہم پھڑک کے مر جائیں. ہم نہیں رہ سکتے، ہم ان سے اتنا ڈرتے ہیں. کوئی ذرا سا چوہا آ جائے، آج کل کی لڑکیاں یوتھ کتنی چیخیں مارتی ہے، لال بیگ کو دیکھ کر چیخیں مارتی ہیں، کتنا کو ہم ڈرتے ہیں. اور اللہ ہمیں بار بار ڈراتا ہے، دیکھو آنا میرے پاس ہے، پلٹ کر آنا میرے پاس ہے، دیکھو میں حساب لوں گا، دیکھو مجھ سے غافل نہ ہو جاؤ. دیکھو میں نے ایسی قوموں کو تباہ و برباد کیا، انہوں نے دین کا مذاق اڑایا، انہوں نے غفلت برتی. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے پھیر پھیر کر انہیں اپنی آیات سنائیں تاکہ وہ رجوع کر لیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کی طرف خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ رجوع کرنے والے بن جائیں، ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں نہ مدد کی ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو سب کے سب ان سے گم ہو گئے. بہت بڑے بڑے بت بنا کر انہوں نے بھی تو رکھے ہوئے تھے، ان قوموں نے بتوں کی پوجا کرتے تھے. اللہ کہہ رہے اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے اپنا تقرب کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، تو اللہ کہہ رہے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی. آج تم بھی توحید والے بن جاؤ، ایک اللہ کے بن جاؤ، سب کچھ چھوڑ دو جتنوں کو تم نے معبود بنا کر رکھا ہوا ہے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، تو یہ ہاتھوں کے بنے ہوئے بت، کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، تو کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، تو کوئی چاند کی، تو کوئی آگ کی. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے، بل ضلوا عنہم، سب کے سب گم ہو گئے. وذالک افکہم وما کانوا یفترون، یہ سب کا سب جھوٹ تھا جو وہ خود گھڑ لیتے تھے. وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ کی طرف متوجہ کیا نفرا من الجن، جنوں کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، وہ سن رہے تھے قرآن کو. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ صورت ان حالات میں نازل ہوئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی پہلے 3 سال تو آپ جو ہیں دعوت دیتے رہے، چھپ کے عبادت کرتے رہے.
پھر 3 سال کے بعد آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کھلم کھلا دعوت دیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، سب کو دعوت دیں، سب کو ڈرائیں۔ آپ نے پھر کھلم کھلا دعوت دینی شروع کر دی۔ جب آپ نے کھلم کھلا دعوت دینی شروع کی تو پھر کیا ہوا؟ مشرکین مکہ نے کیا کرنا شروع کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیاں، صحابہ کرام پر سختیاں، صحابہ کرام پر ظلم، جسمانی اذیت۔ پھر کیا کیا؟ شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے بند کر دیا۔ نہ باہر سے کوئی کھانا جا سکتا ہے، نہ باہر کی خبر اندر جائے گی، نہ اندر کی خبر باہر آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ توحید پرست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر ایمان لانے والے اور استقامت اختیار کرنے والے اور اللہ کی دعوت دینے والے، اور جتنے صحابہ کرام آپ پر ایمان لائے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شعب ابی طالب میں آپ کے ساتھ تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی حضرت ختیجہ عمر رسیدہ تھیں، جو کہ مکہ کی مالدار خاتون تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ شعب ابی طالب میں آپ کے ساتھ تھیں، لیکن وہاں کی اذیت، وہاں کی تکلیف زیادہ برداشت نہ کر سکیں۔ جیسے شعب ابی طالب سے باہر نکلی، بیمار تو تھیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ 10 نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بہت قریبی رشتہ دار حضرت ختیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب، جو کہ آپ کے لیے سپورٹ تھے بہت زیادہ، فائنینشلی بھی، اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے سامنے ایک مضبوط دیوار بنے ہوئے تھے، کوئی آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اذیت تکلیفیں جتنے بھی دیتے تھے، لیکن اس کے بعد تو ان کے وہ بہت دلیر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے، آپ پر طنز کرنے کے لیے، آپ پر سختیاں، آپ پر تنقیدیں کرنے کے لیے، اس کو بند کر دیں، بند نہیں کیا، بند کر دیں اس کو۔ کوئی بھی نہیں چلاتا گھر میں، میں تو اسی بند میں کر بیٹھتی ہوں، کیا کروں؟ میں بیٹھتی نہیں، کیا کروں؟ اصل میں تم کو تو عادت ہے نا بیٹھنے ہاں یہ بات ایک حقیقت ہے، آپ ادھر کرسی پہ بیٹھ جایا کریں ایک سائڈ پر نا، کی، اس لیے وہ ادھر بیٹھ جاتی ہاں نہیں اب بیٹھ جایا کریں، اب کل ادھر بیٹھیے گا آپ۔ چلنا ہی نہیں شاید۔ اچھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حال ہو رہا ہے، مخالفت، مار پیٹ، پھر شعب ابی طالب میں بند، پھر 10 نبوی میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا، پھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اب تو یہ ٹوٹ پڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم، زیادتی، مار پیٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر آپ نے سوچا میں طائف چلا جاتا ہوں، وہاں کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے دعوت دینے کے لیے، وہاں کے قبیلے کے جو لوگ تھے بہت ظالم تھے، انہوں نے صرف اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دعوت سنی نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا، آپ کو وہاں سے نکالا، اور نکالنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکے لگائے جنہوں نے اپنی جیبوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے تھے، اور آپ کو انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ کے پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ ذرا تصور کریں، میرے نبی مکہ سے طائف پیدل گئے دعوت دینے کے لیے، آپ ٹک کے بیٹھ نہیں گئے کہ 4 بیٹیاں ہیں میری، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں دعوت دوں، اپنا گھر سنبھالوں، اپنی بچیوں کو دیکھوں۔ اور جب انہوں نے پتھر مارے ہیں، میرے نبی کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، آپ نے ایک باغ میں پناہ لی، اور پناہ لینے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میرا کن سے واسطہ پڑ گیا، یہ کیسی قوم ہے، لیکن اگر یہ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں اور تو اس پر راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں، میں تیری دعوت ان تک پہنچاؤں گا ضرور، یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو شاید ان کی نسلیں ایمان لے آئیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنا گھر سنبھالوں، اپنے بچے دیکھوں، مجھے کیا پڑی ہے، مشن لے کر چلے، کیونکہ نبی کو حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیے جو آپ پر اللہ کی طرف سے اتارا جا رہا ہے۔ ان حالات میں بھی بیوی کا انتقال ہو گیا، کتنے غمگین تھے آپ نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کہا۔ تو میرے نبی گئے ہیں، مارے بھی کھائیں، تکلیف بھی اٹھائی، یعنی ہم تو پیدل سفر کر ہی نہیں سکتے، میرے نبی نے، یعنی وہ سفر اتنا آسان سفر نہیں ہے، کتنا مشکل ہے، گرمی، شدت، پتھر، ریگستان، سبزہ نہیں، کچھ نہیں، میرے نبی اس امید پر گئے کہ یہ لوگ تو ایمان نہیں لا رہے،
دل برداشتہ ہو رہے تھے، غم اتنا زیادہ تھا، آپ نے کہا چلو اور لوگوں کو جا کر دعوت دیتا ہوں، اور علاقے میں جاتا ہوں. مکہ کافی نیچے ہے، طائف بہت اونچا ہاں. ہے، بہت چڑھائی ہے، یوں گاڑی جاتی ہے. اس طرح اس وقت کے لحاظ سے سوچے تو میرے نبی وہاں گئے ہیں، دعوت دینے کے لیے گئے، لیکن اس وقت جب آپ اتنے غمگین تھے تو فرشتے جبرائیل آئے کہ اللہ کے رسول، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، اللہ نے بھیج دیا، اگر آپ اجازت دیں تو اس بستی کو الٹ پلٹ کر دیں، پیس کے رکھ دیں. میرے نبی کی برداشت دیکھیے. ہم تو ذرا سی ایک بیل دیں نا، کوئی دروازہ نہ کھولے، ہمارے برداشت ختم. اتنی دور سے آئے، گرمی میں تھے، یہ انہوں نے ہماری عزت کی ہے، یہ انہوں نے ہمیں پوچھا ہے. گھر والے بھی صبر کرتے وہی کہتے ہیں انی دیر ہو گئی ہے. تو دیکھیے نا، تو میرے نبی کی برداشت دیکھیے، ہے نا. اچھا، اور کوئی ذاتی معاملہ بھی نہیں ہے، دعوت دینے کے لیے گئے ہیں اللہ کی، اس پر مارے کھا رہے ہیں، اور پھر بھی کوئی گلا شکوہ نہیں، کوئی بد دعا نہیں دے رہے. جو ہم کہتے ہیں نا ہم اپنے نبی کی امت ہیں، میرے نبی کے طریقہ تو دیکھیے، اخلاق تو دیکھیے، میری نبی کے دعوت دینے کا انداز دیکھیں. چین سے بیٹھ جاتے، آپ کہتے ہیں یہی میرے لیے بہت بڑا غم ہے، میں اپنے آپ کو تو سنبھالوں. اٹھے، نکلے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پر آزمائش شرط ہے. کبھی میرا رب دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، اور کبھی بالکل نہ دے کر آزماتا ہے. میرے نبی نے کوئی بد دعا نہیں دی. تو یہاں پر جو ہے اس آیت میں دیکھیے کون سی ہے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سفر کر کر آ رہے ہیں، دل برداشتہ ہیں، مکہ کے لوگ سنتے نہیں ہیں بات، ٹھیک ہے. اور جگہ گیا ہوں، وہاں پر بھی لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی، لوگ سننا نہیں چاہتے، آپ دل برداشتہ ہیں. تو شاید عشاء کی نماز کا ٹائم تھا یا صبح کی نماز کا ٹائم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں نماز میں. فرشتوں کی جماعت آ گئی، وہ جنوں کی جماعت آئی، انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے. میرے نبی، میرے رب کی تدبیریں دیکھیں، آپ اس کے لیے خالص ہو کر تو دیکھیں. لوگوں کے ظرف نہیں ہیں، لوگ نہیں سن رہے، مذاق اڑا رہے ہیں، ظلم و زیادتی، مار پیٹ، کان بھر رہے ہیں، اسکیمیں کر رہے ہیں، اس کو ختم کر دو، اس کو کچل دو، اس کی بات کو، یعنی سوچیں 3 سال شعبہ ابی طالب میں بند رکھنا، ان کے تو ارادے یہ تھے مر کھپ کے ختم ہو جائیں گے یہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعہ تو یاد کیجئے جب ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا تھا جنوں کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، وہ آپ کا قرآن سن رہے تھے، انسان نہیں سننا چاہتے تھے، اللہ نے اور جماعت بھیج دی، وہ جنوں کی جماعت تھی. اس کا مطلب یہ کہ جنوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ وہ واقعہ یاد دلا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس وقت آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم نے ایک جنوں کی جماعت بھیج دی تھی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے. فلما حضروہ قالوا انصتوا، پھر جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا چپ کر جاؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں حکم یہ ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب یہ پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، چپ کر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جنوں کی جماعت انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ چپ کر جاؤ، اس کو سنو. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، پھر جب وہ قرات ختم ہوئی تو وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر. یعنی انہوں نے سنا اور وہ ایمان لے آئے اور مبلغ بن کر گئے. یہ نہیں کہا انہوں نے ہم پورا قرآن سنیں، پورا قرآن کو ہم سمجھیں تو پھر ہم مبلغ بنیں گے، نہیں. اللہ نے ان کی تصدیق کی، ان کے بارے میں خبر دی. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، پھر جب وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر پہنچے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، انہوں نے پھر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے سنی ہے ایک ایسی کتاب جو کہ اتاری گئی تھی
اس سے پہلے جو کہ موسیٰ کے بعد نازل ہوئی. ہم نے سنی کہ ایسی کتاب جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ ایمان لائے تھے، وہ تورات پر بھی ایمان لائے تھے. اب انہوں نے کہا اب ہم نے ایک اور کتاب سنی، اب وہ اس پر بھی ایمان لے آئے. نیک جن تھے. تو میرے نبی کی بڑی قربانیاں. ایسے تو اللہ نے نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں. ایسا نہیں، آپ کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ قربانی ہیں. آپ نے سردی، گرمی، آرام، دکھ، پریشانی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. اللہ نے پیغام دیا اور اس پیغام کو لے کر اس تک پہنچوں، اس کو سمجھا دوں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کی بات کوئی سن کر ایک بندہ بھی ایمان لے آئے، ایک بندہ بھی خیر کی بات قبول کر لے، 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، 100 نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی ایک آیت بھی سمجھے، اس کو پڑھے اور اس پر عمل کر لے. تو لہذا یہ جو جن ہیں یہ بھی دعوت دے رہے ہیں. ہم تو انسان ہیں الحمدللہ، بہت سمجھدار ہیں. تو ہم نے کیا اپنی زندگیوں کو بہت مینج کرنا ہے. کس طرح مینج کرنا ہے؟ غیر اہم کاموں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. غیر اہم کام ہی تو ہمارے اوپر سوار ہیں. اس غیر اہم کاموں کی وجہ سے جو ہم پر سوار ہیں، اہم کام مسلمانوں نے چھوڑ دیے، اہم کام پیچھے رہ گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم تو بہترین امت تھے. کیوں؟ ہم رب کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے والے، خود جڑنے والے. آج اس سوشل میڈیا کے دور میں بہت ضرورت ہے. یعنی اس سوشل میڈیا میں خیر کا کام اس سے کم ہو رہا ہے، برائی کا کام زیادہ ہو رہا ہے. اگرچہ ہم اس سے خیر کا فائدہ زیادہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن شر کا کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم تو بہترین امت کیوں تھے؟ ہم نے خود بھی دین کے ساتھ جڑنا تھا اور دوسری قوموں کو دعوت دینی تھی. ہم اپنے مسلمانوں کو دعوت نہیں دے سکتے. تو لہذا کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم نے غیر اہم کاموں کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے. اہم کام پھر پیچھے رہ گیا. دین کو سیکھنا تھا، دین کی دعوت دینی تھی. تو لہذا یہ جن سننے کے بعد یہ دعوت دے رہے ہیں، تو ہم کیا مسلمانوں کے اندر ہمیں خود اتنی عقل ہونی چاہیے، اتنی سمجھ ہونی چاہیے، اس دین کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد آگے ضرور پھیلائیں. آگے ضرور کوئی نہ کوئی اہم بات، حق بات، خیر بات دوسروں تک ضرور پہنچائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں تمام صحابہ کرام سے پوچھا تھا کیا میں نے حق بات تم تک پہنچا دی ساری؟ تو صحابہ کرام نے کہا آپ نے ہر بات پہنچا دی. اللہم اشہد، اللہم اشہد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر ہاتھ کر کے کہا یا اللہ آپ گواہ رہنا. پھر آپ نے تمام صحابہ کرام سے کہا جو یہاں پر موجود نہیں ہیں اور جو موجود ہیں وہ آگے ضرور پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم اس سے غافل ہو گئے. تو یہ جنوں کی جماعت، انہوں نے سنا اور فوراً ایمان لے آئے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کو ڈائریکٹ تسلی دی جا رہی ہے. آپ کو یہ واقعہ بتا کر آپ کو صبر کی تلقین کی جا رہا ہے اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے آپ پریشان نہ ہوں. لوگ نہیں ایمان لاتے، آپ پر کون ایمان لے آئے؟ جن. اور جنہوں نے تبلیغ کی، جنہوں نے قرآن سنا اور جنہوں نے جا کر آگے تبلیغ کی. مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. اور وہ کہنے لگے تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، و الی طریق مستقیم، اور یہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو. یہ جن دعوت دے رہے ہیں جنوں کو، ہے نا. یعنی کتنی سمجھداری والا وہ کام کر رہے ہیں، دوسروں کو جا کر تبلیغ کر رہے ہیں کہ تم بھی جواب دو، تم بھی ایمان لے آؤ. وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اور اس پر ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا دے. اس کا مطلب ہے کہ جو نبی بھیجا جاتا ہے وہ جنوں کی طرف بھی بھیجا جاتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جنوں کا حساب کتاب پتہ نہیں کیسے ہونا ہے
ان پر اتنی ذمہ داریاں شاید نہیں ہیں جیسے ہم نے فرائض نبھانے ہیں، لیکن بہرحال جن بھی انبیاء پر ایمان لے آیا کرتے تھے، جن بھی اپنی کتابوں پر جو اس نبی پر اترتی تھی کتاب، اس کتاب پر جن بھی ایمان لے آتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جن ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو جا کر دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو کوئی لبیک نہیں کہتا اللہ کے پکارنے والے کی پکار پر تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا زمین میں۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہیں ہوں گے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں دوسرے کوئی بھی مددگار۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہ ہیں وہ لوگ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں گے۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ولم يعي بخلقهن، اور ان کی تخلیق، ان کو پیدا کرنے میں وہ تھکا بھی نہیں، بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ قادر ہے اس بات پر کہ ان مردوں کو زندہ کر دے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو، غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان کو پیدا کر کے اللہ تھکا نہیں ہے، اللہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ بلا، کیوں نہیں، انہو علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، سوچو تو صحیح وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن یہ پیش کیے جائیں گے کافر لوگ آگ پر، الیس ھذا بالحق، اور ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق ہے، جہنم کو دیکھا تم نے، کیا یہ سچی بات ہے؟ قالوا بلا وربنا، تو سب لوگ کہیں گے کیوں نہیں، اللہ ہمارے رب کی قسم، کیوں نہیں یہ جہنم برحق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اللہ فرمائے گا پھر اس وقت چکھو اب عذاب کا مزہ اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو۔ یعنی اللہ ماضی کی بات سے بھی سمجھا رہے ہیں، پیچھے عاد کی بات سمجھائی، قوم عاد کی بات، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیں، اب اللہ تعالیٰ اس دن کا نقشہ بتا رہے ہیں کہ جس دن قیامت کو دیکھو گے تو اس دن تو پھر جہنم کو سچ مان لو گے، آج کیوں نہیں مان لیتے، اس جہنم سے بچنے کی آج کیوں نہیں تیاری کر لیتے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حالات آپ کو میں نے سمجھایا نا کیسے حالات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے رویوں کو نہ دیکھیے، آپ صبر کیجئے جیسے صبر کیا اولو العزم پیغمبر نے۔ اولو العزم پیغمبر کون سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایات میں داؤد علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ یعنی جن پر وہ اترے اولو العزم پیغمبر، بڑے حوصلے والے پیغمبر، بڑے بڑے چند بڑے پیغمبر، جن میں 4 الہامی بڑی کتابیں، ہاں ان کو دی گئی نا، یعنی ان پیغمبروں کا تذکرہ بھی بڑے ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے۔ ان پیغمبروں پر امتحان بھی بڑے سخت آئے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح علیہ السلام، 950 سال تبلیغ کرنا آسان ہے، پھر بھی اتنے لوگ ایمان لائے جو کشتی پر سوار ہو جائیں اور اپنا بیٹا ایمان نہ لائے۔ کتنی تکلیف ہوئی نوح علیہ السلام کو، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا نوح علیہ السلام نے کہ میرا بیٹا تباہ ہو رہا ہے۔ یہ اولو العزم پیغمبر بڑے حوصلے والے، بڑے برداشت کرنے والے، بڑی قربانیاں دی انہوں نے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پچھلے سال دکھائی تھی نا، پچھلے سالوں میں پہاڑی پر ہے، ابھی بھی برتن ہیں، کچھ ان کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہاں وہ آتی تصویر اس کی۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضرت خدیجہ نہیں رہی، ابو طالب نہیں رہے، مشرکین مکہ نہیں رہے، تو جن تو آپ پر ایمان لے آئیں، آپ ویسے حوصلہ کریں، ویسے صبر کریں جیسے ان اولو العزم پیغمبر نے صبر کیا۔ لہذا آج ہمیں امت محمدیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہت صبر کرنا ہے، بہت برداشت کرنی ہے، اور بڑے حوصلوں کے ساتھ اس دین کو سیکھنا ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، آگے بھی پہنچانا ہے، اپنے گھر میں، اپنی اولاد تک، اپنی نسل تک، اپنے بہن بھائیوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ایک بات سیکھیں اور ایک بات آگے پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ،
آپ جلدی نہ کیجیے. کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار. جس دن یہ لوگ دیکھیں گے اس عذاب کو جس کی انہیں وعید سنائی دی جا رہی ہے، لم یلبثوا، انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ دنیا میں نہیں رہ کر آئے، الا ساعۃ من نہار، مگر دن کی ایک گھڑی. اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں نا، ایسا لگتا ہے خواب ہی ہے. ابھی تو بچے چھوٹے تھے، ابھی تو ہماری شادیاں ہوئی تھیں، ہے نا. اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے الحمدللہ ماشاءاللہ. اب بچوں کے بچے بڑے ہو گئے کہ میں نے اپنی پوتی کو دیکھتے تو مجھے یاد آتا ہے اتنا تو میرا بیٹا تھا، اتنا چھوٹا. ابھی تو میں اس کی باتیں یاد کر رہی ہوتی ہوں اور اس کی ماشاءاللہ ماضی بنتا جا رہا ہے. ہاں یہ آیت پہلے اس طرح سمجھ نہیں آتی تھی، جس طرح اب اتنی زندگی گزار کے سمجھ آتی ہے ہاں. کہ ہمیں یہی لگے گا جس طرح زندگی گزر گئی لگے گا ایک آدھا دن رہ کے آ گیا. اور ایک اور جگہ پر آتے ایسا لگے گا دن کی کچھ گھڑی رہ کر آئے ہیں. اپنی عمریں میں ابھی ایسی نہیں لگتی. تو قیامت والے دن یعنی یقین مانیں جتنی زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے نا، گزار چکے ہم، اتنی زندگی اب ہمیں دوبارہ نہیں ملنی. بہت قیمتی تھوڑا ٹائم رہ گیا، بہت قیمتی ٹائم. اس ٹائم کو غیر اہم کاموں میں مت گزاریں. اگر غیر اہم کاموں میں گزاریں گے نا، یقین مانیں ہم نیکی کے کام نہیں کر سکیں گے، ہم اپنی آخرت نہیں بنا سکیں گے، ہم کچھ نیکیاں جمع نہیں کر سکیں گے. زندگی تو یہی ہے، انرجی بھی یہی ہے، کوئی ہمیں الگ سے ٹائم نہیں ملنا. یہی 24 گھنٹے ہیں، اس میں ہم نے سونا بھی ہے، اس میں ہم نے کھانا پینا بھی ہے. سونا اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ یقین مانے اگر نہ سوئے نا، یعنی سائنسدانوں نے ریسرچ جو کی کہ کچھ لوگوں کو کھانا دیا اور کچھ لوگوں کو سونے نہیں دیا، کچھ لوگوں کو کھانا نہیں دیا اور کچھ لوگوں کو سونے نہیں دیا. جن کو کھانا نہیں دیا تھا وہ لوگ زندہ رہے اور جن کو سونے نہیں دیا تھا وہ لوگ مر گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان کو، غصہ آنے لگتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، بیمار ہونے لگتا ہے. اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جو ہم سوتے بھی ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں. تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وعید سنا دیں اور ان کو قیامت والے دن ایسے لگے گا جیسا کہ دنیا میں ایک گھڑی رہ کر آئے ہیں. بلاغن، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو کیا سوائے نافرمان لوگوں کے اور کسی کو بھی کوئی اور بھی ہلاک کیا ہوں گے مگر یہی فاسق قوم کو اللہ ہلاک کرے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرنا جو تیری نافرمانی کرنے والے ہیں. ہمارے ایمان کو اتنی تقویت دے کہ ہمارے اعمال بدل جائیں اور ہم اپنی اصلاح کر لیں. آج ہماری صورت احقاف کا الحمدللہ اختتام ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. بیٹے کا انٹرویو ہے بایومیٹرک، اس کے لیے آج دعا کریں. اللہ تعالیٰ کامیاب کریں، دینی اور دنیاوی کامیابیاں دیں. اللہ تعالیٰ جو بہتر سمجھیں اس حساب سے اللہ تعالیٰ ترقی دیں، کامیابی دیں اور آسانی فرمائیں. اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین.